بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایئر اسٹوڈنٹس. کمرشل جغرافیہ کا لیکچر نمبر 3 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس میں ہم وسائل والا چیپٹر جو ہے اس کا ٹاپک ہم پڑھیں گے. پہلے ہم نے کوئلے کا ٹاپک پڑھا تھا. اب ہم آج جو ہے وہ مدنی تیل جو ہے اس کا ٹاپک پڑھیں گے. کوئلے کے بعد ہم کوئلہ تھا, اس کے بعد مدنی تیل ہے, اس کے بعد گیس والا ٹاپک ہے, اور اس کے بعد تقریباً آپ کے سلیبس میں یہ 3 ٹاپک ہیں. تو ہم یہ والا ٹاپک کور کریں گے مدنی وسائل کے چیپٹر والے میں. تو آج جو ہے وہ مدنی تیل کا جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے. یہ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو ڈیٹیل سے آپ نے یاد کرنا ہے. مدنی تیل کا ٹاپک جو ہے وہ ڈیٹیل سے آپ نے یاد کرنا ہے. اس میں آپ کے MCQs بھی آتے ہیں, اس میں سے شارٹ کویسچن بھی بن جاتے ہیں, اور لانگ بھی آ سکتا ہے, اور آنے کے چانسز ہوتے ہیں زیادہ. تو اس دفعہ آپ کے سمارٹ سلیبس ہے, تو سمارٹ سلیبس میں یہ والا ٹاپک شامل ہے. تو آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے تیار کرنا ہے اس سوال کو. تو آئیے اس سوال کو ہم پڑھتے ہیں جو آج سوال کرنے جا رہے ہیں. مدنی تیل جو ہے, مدنی تیل کے استعمال اور اس کے اہم پیداواری ممالک کی تفصیل بیان کریں. اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ مدنی تیل کے استعمال اور اس کے اہم پیداواری ممالک کی تفصیل بیان کریں, تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ سارا لکھنا ہے 8 نمبر میں. اتنا لکھنا ہے کہ آپ کے 8 نمبر فل آنے چاہیے, یعنی کہ یہ سارا ہی آپ نے لکھ دینا ہے. تو پہلے آپ نے مدنی تیل کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے, یعنی کہ اس کا تعارف بتا دینا ہے. مدنی تیل کیا ہوتا ہے؟ مدنی تیل جو ہے وہ ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ایندھن کے طور پہ استعمال ہوا وہ 1863 میں استعمال ہوا. 1863 میں بطور ایندھن کے طور پہ مدنی تیل جو ہے وہ استعمال میں آیا. اس کے بعد یہ مدنی تیل جو ہے یہ ایندھن کے طور پر بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا, یعنی کہ اس کو بطور ایندھن جو ہے لوگ جو ہے وہ تیل کو استعمال کرتے رہے. اس کے علاوہ تیل جو ہے یہ گیسوں اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے جو مائع کی حالت میں سے زمین سے نکلتا ہے. یعنی گیسوں اور ہائیڈروجن کا مرکب ہوتا ہے, اور یہ کس حالت میں سے زمین سے نکالا جاتا ہے؟ مائع حالت میں زمین سے نکالا جاتا ہے. یہ جو تیل ہے یہ صدیوں پہلے جو ہے وہ پرانے جو باقیات ہوتے ہیں, نباتات اور جانوروں کے باقیات ہوتے ہیں, ان کے زمین کے اندر گل سڑ جانے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے وہ گیس کی صورت میں زمین سے کیا ہوتا ہے؟ تیل نکلتا ہے. پہلے گیس نکلتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعد میں وہ کنویں کھود کر تیل کو نکالتے ہیں. وہ جو باقیات زمین کے اندر پرانی گلی سڑی پڑی ہوتی ہیں اس میں سے وہ کیا نکالتے ہیں؟ کنویں کھود کر تیل کو باقاعدہ سسٹم کے ذریعے سے, مشینوں کے ذریعے سے باقاعدہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تیل کو نکالتے ہیں. تو اس طرح تیل کو نکالا جاتا ہے. یہ یعنی کہ پہلے آپ نے اس کا تعارف بیان کر دینا ہے. اس کے بعد تیل کی تلاش اور استعمال. تیل کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ زمین میں سوراخ کیے جاتے ہیں, یعنی کہ مختلف سوراخ کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ زمین سے تیل کو نکالتے ہیں. اور تیل کے کنوؤں کی کھدائی کی جاتی ہے, پھر سوراخ کر کے وہ کنوؤں کی کھدائی کرتے ہیں, اور وہاں سے تیل کو کیا کرتے ہیں؟ وہ باقاعدہ ایک مشینوں کے سسٹم سے زمین سے تیل جو ہے وہ نکالتے ہیں. یعنی کہ تیل کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے. یعنی کہ باقاعدہ کنویں کھودے جاتے ہیں, وہاں سے کنویں کھود کر وہاں سے مشینوں کے ذریعے سے تیل کو زمین کے اندر سے کیا کیا جاتا ہے؟ نکالا جاتا ہے. تیل جو ہے یہ 3000 سے 15000 فٹ تک گہرے کنویں کھودے جاتے ہیں. تیل کے لیے 3000 سے 15000 فٹ کے گہرے کنویں جو ہے زمین کے اندر کھودے جاتے ہیں, اور وہاں سے یہ جو تیل ہے یہ نکالا جاتا ہے. اور پانی جو ہے, پانی اس کے نیچے ہوتا ہے, تیل اوپر ہوتا ہے. تو تیل کو پہلے نکال لیا جاتا ہے, پانی کی تہہ نیچے ہوتی ہے, اس کے اوپر تیل کی تہہ ہوتی ہے. تو تیل کی تہہ ہے وہ کنویں کھود کر کیا کرتے ہیں؟ زمین سے نکالے جاتے ہیں. جہاں پر کافی زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہاں پر اچھے طریقے سے تیل کو نکالا جاتا ہے, یعنی کہ بھرپور طریقے سے مشینوں کا استعمال لا کے نکالا جاتا ہے. یعنی کہ جہاں پہ حکومت کو پتہ چل جائے کہ جہاں پہ تیل کے ذخائر موجود ہیں وہاں پہ حکومت والے اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں تاکہ تیل کو نکال سکیں آسانی کے ساتھ. یہ اس طرح تیل کی تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ تیل کا استعمال جو ہے, یعنی کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تیل کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تیل کی اقسام کون کون سی ہیں وہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے. تیل کا استعمال جو ہے, یہ پہلا جو استعمال ہے وہ ہوائی جہازوں کا تیل جو ہے اسے گیسولین کہتے ہیں. یہ اس اقسام میں بھی آتا ہے, تیل کی اقسام میں گیسولین آتا ہے جو ہوائی جہازوں میں کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور قسم جو ہے پٹرول ہے. پٹرول کس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ گاڑیوں میں استعمال کیا جاتا ہے. جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو ڈیلی آپ چلاتے ہیں, یعنی کہ کار, موٹر سائیکل وغیرہ, ان میں پٹرول جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیزل جو ہے یہ بڑی اور بھاری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ ڈیزل, پٹرول اور گیسولین یہ کیا ہے؟ اس کی اقسام ہے, تیل کی اقسام ہے.
डीजल जो है भारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद कैरोसिन ऑयल या मट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल या मट्टी का तेल जो है ये आप जो है घरों में इस्तेमाल करते हैं। मट्टी का तेल चूल्हे जलाने के लिए या इसके अलावा वो दिए जलाई जाती हैं इससे। तो ये मट्टी का तेल जो है, कैरोसिन का ऑयल भी कहते हैं, मट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं, वो घरों में इस्तेमाल लाया जाता है। यानी कि इकसाम लिखनी है कि कैरोसिन तेल है या कैरोसिन या मट्टी का ऑयल है, जो इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? घरों में इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड पे इकसाम भी हैं साथ साथ, और साथ साथ इस्तेमालात भी हैं इसके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फर्नेस ऑयल या भट्टी का तेल, फर्नेस ऑयल भी इसकी किस्म है, और भट्टी का तेल जिसे कहते हैं आप भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी काला तेल इसे आप कहते हैं, भट्टी का तेल जो होता है काला तेल आप बोलते हैं। और ये भी क्या है? ये भी भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तारकोल हो गया, ये भी तेल की किस्म है। इसके अलावा वैक्स हो गया और मोम वगैरह, ये सारी जो हैं ये तेल की किस्में हैं। तारकोल, वैक्स, मोम जो होते हैं, यानी कि जिससे मोमबत्ती आप जलाते हैं, नीचे सफ़ेद सी मोम जो होती है वो मोम हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये तेल की किस्में हैं। तारकोल, वैक्स, मोम वगैरह तेल की किस्में हैं। इसके अलावा बाकी मांदा मवाद को सीमेंट और पेट्रोकेमिकल संतों में इस्तेमाल किया जाता है। जो बाकी मांदा रह जाते हैं तेल की किस्में, वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? सीमेंट और पेट्रोकेमिकल संतों में इस्तेमाल में लाया जाती हैं। तो इस तरह आपने इसको जामिया करके अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से इसको आपने लिखना है, अच्छे तरीके से, यानी कि हेडिंग दे के ऊपर भरपूर तरीके से खुशखती निकाल के और प्रेजेंटेशन वगैरह दे के, प्रेजेंटेशन आप अच्छे तरीके से इसकी देंगे, फिर आपने इसको जो है हल करना है अच्छे तरीके से, फिर ही आपके अच्छे नंबर जो हैं वो आएंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तेल के इस्तेमालात हो गए, और तेल का तारुफ आपने बयान कर देना है, और इस्तेमालात और तलाश कैसे की जाती है वो आपने भरपूर तरीके से याद कर लेना है। बाकी आपने किताब से जो है डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपको आसानी के साथ ये समझ आ जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं हम मदनी तेल के अहम पैदावारी ममालिक कौन कौन से हैं। वो हमारे पास मुदर्रज अल ममालिक जो हैं 2016 के अदाद व शुमार के मुताबिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो मदनी तेल के अहम पैदावारी ममालिक हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, और डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन दे के आपने लिखना है। पहले आपने टेबल बना लेना है। टेबल में आप डिटेल के साथ जो 9 ममालिक ये हैं ये आपने तरतीब के साथ लिख लेने हैं, और उनकी पैदावार आगे एक टेबल में पैदावार भी साथ लिखनी है जो आपकी बुक में दी गई है। उसके बाद आपने सऊदी अरब जो हैं, सऊदी अरब के बारे में आपने लिखना है कि इसके कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ से तेल जो है वो काफ़ी मिकदार में निकाला जाता है। तो पहले नंबर पे सऊदी अरब है जो सरफ़हरिस्त है तेल की पैदावार में। दुनिया में सरफ़हरिस्त मुल्क में से सऊदी अरब जो है वो तेल की पैदावार में सरफ़हरिस्त है। तो इसमें कौन कौन से इलाके हैं वो आपने इलाके लिखने हैं। एक हो गया दमाम, हो गया अल-बकीक, कातिफ और गवार। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गवार कौन सा ऐसा शहर है सऊदी अरब जिसमें सबसे ज़्यादा जो है तेल जो है वसी पैमाने पर मौजूद है सऊदी अरब में। तो कौन सा इलाका है वहाँ पे? गवार का इलाका जो है वहाँ पे वसी इलाके में जो है वो तेल के कुएँ मौजूद हैं। तो इसकी जो गवार का ज़ख़ीरा है वो 200 किलोमीटर लंबाई है उसकी, और 50 किलोमीटर उसकी चौड़ाई है। यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से यानी कि इसको लिखना है। उसके बाद आपने दूसरा मुल्क जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जो है ये भी जो है पैदावार में अहम मुल्क है, यानी कि दूसरा मुल्क है पैदावार के लिहाज से, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से सरफ़हरिस्त है। जबकि पैदावार के लिहाज से दूसरे नंबर पे है 2016 के अदाद शुमार के मुताबिक, लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से सरफ़हरिस्त मुल्क जो है वो अमेरिका है। यानी कि तेल को ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं? अमेरिका वाले जो हैं वो ज़्यादा तेल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में तेल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है अमेरिका में किया जा रहा है। तो यहाँ पे 26% दुनिया की जो पैदावार है, टोटल पैदावार, उसमें से 26% जो है वो कौन इस्तेमाल कर रहा है? अमेरिका जो है वो तेल को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके अलावा आपने दरामद, ये दरामद भी करता है, यानी कि अपने मुल्क में क्या करता है? मंगवाता है। दरामद का मतलब क्या होता है? दरआमद, यानी कि अपने मुल्क में मंगवाना। काफ़ी मिकदार में ये अमेरिका जो है पैदावार भी करता है, लेकिन पैदावार के साथ साथ इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दूसरे ममालिकों, जो ममालिक हैं उनसे मंगवा कर अपनी ज़रूरियात और खपत को जो है वो पूरा करता है तेल को दरामद करके। इसके अलावा इसमें कौन कौन से ममालिक हैं वो आपने लिखने हैं। वेनेजुएला हो गया, कुवैत हो गया, कोलंबिया हो गया, मैक्सिको, नाइजीरिया, यानी कि ये सारे जो सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक, इनसे क्या करता है? वो दरामद करता है, यानी कि अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के लिए इन ममालिक से वो क्या करता है? तेल को दरामद करता है अमेरिका।
اس کے علاوہ آپ نے پیداوار کے اہم علاقے جو امریکہ کے ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنے ہیں. اس میں یہ 7 علاقے جو ہیں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ علاقے لکھنے ہیں. پہلا ہے کوئی ایلپیشن کا علاقہ، اس میں 1859 میں پہلا کنواں کھودا گیا. 1859 میں پہلا کنواں جو ہے امریکہ میں کوئی ایلپشن کا علاقہ. یہ پیداوار کے ممالک ہیں، اوپر میں نے یہ درآمد جن سے وہ درآمد کرتا ہے وہ ممالک لکھے تھے پہلے جو بتائے ہیں. تو یہاں سے یہ پیداوار کے علاقے ہیں. کوئی ایلپشن کا علاقہ 1859 میں پہلا کنواں کھودا گیا اس میں. اور دوسرا جو ہے جھیلوں کا جنوبی علاقہ، اس میں انڈیانا، اوہیویا اور مشیگن کی ریاستیں شامل ہیں جہاں پہ تیل کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ وسطی علاقے نصف تیل، یعنی کہ جو امریکہ جو ہے نصف تیل حاصل کرتا ہے وہ وسطی علاقوں سے حاصل کرتا ہے. پیداوار کے لحاظ سے وسطی علاقے جو ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں، یعنی کہ امریکہ میں نصف آدھا تیل جو ہے وہ وسطی علاقوں سے حاصل کرتا ہے. اس میں اوکلاہوما، ہاما اور ارکناس، ٹیکساس، ساحلی علاقے، یعنی کہ یہ والے علاقے جو ہیں یہ والے وسطی علاقوں میں شامل ہیں تیل کی پیداوار کے لحاظ سے. اس کے علاوہ خلیج میکسیکو کا علاقہ، یعنی کہ اس میں ساحلی علاقے شامل ہیں، ٹیکساس اور لوزیانا، کولوریڈو، نیو میکسیکو، مونیٹا ٹانا، ویومنگ. یہ اس طرح کے علاقے جو ہیں یہ اس میں خلیج میکسیکو کے علاقے میں ساحلی علاقے اور ٹیکساس اور لوزیانا کے ممالک جو ریاستیں ہیں وہ شامل ہیں. جبکہ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ کوئی راکیز کا علاقہ، اس میں کولوریڈو، نیو میکسیکو، مونٹانا اور ویومنگ کا ریاستیں جو ہیں وہ شامل ہیں جہاں سے جو امریکہ جو ہے وہ تیل نکالتا ہے. اس کے بعد کیلیفورنیا کا علاقہ، اس میں کیلیفورنیا کے علاقے کے ساتھ ساتھ لاس اینجلس سے جو ہے وہ تیل کی اعلیٰ قسم جو ہے وہ نکالی جاتی ہے. کیلیفورنیا سے بھی وہ نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ لاس اینجلس جو ہے وہاں سے تیل جو ہے امریکہ جو ہے اعلیٰ قسم کا تیل جو ہے لاس اینجلس اور کیلیفورنیا سے نکالتا ہے. اس کے بعد الاسکا کے علاقہ 1977 میں تیل کا بڑا ذخیرہ 800 میل لمبی، یعنی کہ جو تھا ذخیرہ وہ 800 میل لمبا تھا، وہ وہاں سے کیا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. اور جو بیرل کائل ہے وہاں تک وہ یہ سپلائی کرتے ہیں اپنے تیل کو باقاعدہ، یعنی کہ سسٹم مشینوں کے ذریعے سے، پائپ لائنوں کے ذریعے سے بیرل کائل تک. یہ والا جو الاسکا کا علاقہ ہے یہ 800 میل لمبائی کی مدد سے بیرل کائل کو کیا کرتا ہے، تیل سپلائی کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ علاقے پیداوار کے اہم علاقے آپ نے امریکہ میں لکھنے ہیں. درآمد کرنے والے ممالک یعنی جن سے وہ منگواتا ہے، اور پیداوار کے اہم علاقے جو ہیں یہ والے امپورٹنٹ 7 علاقے ہیں وہ آپ نے ان کو لکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ. اس کے بعد آگیا روس، تیسرا ملک جو ہے پیداوار کے لحاظ سے دنیا میں تیسرا ملک 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق روس جو ہے وہ تیسرا بڑا ملک ہے پیداوار کے لحاظ سے. اس میں کوئی یورال ہو گیا، درائے والکا کی وسطی وادی کا علاقہ ہو گیا، بحیرہ کیپسین کا علاقہ ہو گیا جس میں کریمیا، باکو، گرونزنی اور فائی کوب، مشرقی بعید میں سکھالین کا علاقہ، ایمبیا کے تیل کے ذخائر، مغربی سائبیریا اور سکھالین. یعنی کہ یہ والے علاقے جو ہیں یہ روس کے علاقے ہیں جہاں سے وہ کافی مقدار سے تیل جو ہے وہ نکال رہا ہے. 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق روس تیسرا بڑا ملک ہے پیداوار کے لحاظ سے. تو ان کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں آپ چوتھا ملک جو ہے وہ چین ہے. چین جو ہے سر فہرست ممالک میں آتا ہے. باقی صنعتوں میں بھی یہ چین جو ہے سر فہرست زیادہ تر پہلے نمبر پہ ہی آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ چین کا جو ہے پیداوار کے لحاظ سے چوتھا بڑا ملک ہے، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ تیل جو ہے وہ کافی مقدار میں یہ خود استعمال کر رہا ہے، جو نکال رہا ہے وہ بھی استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ دوسرے ممالکوں سے بھی درآمد کرتا ہے، یعنی کہ دوسرے ممالکوں سے منگوا کے یہ اپنی کھپت کو پورا کرتا ہے. چین جو ہے، چین کے 100 کے قریب تیل کے کنویں ہیں. چین میں 100 کے قریب تیل کے کنویں ہیں جن میں واکنگ، شنگلی، دگانگ، کرمائی اور خلیج پوہائی اہم ہیں. یہ والے علاقے جو ہیں چین کے اہم علاقے ہیں. اس میں یعنی کہ وہ ان سے جو نکالتا ہے تیل وہ خود استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے منگوا کے اپنی ضروریات کو، ان کھپت کو وہ پورا کر رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں آپ 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ممالک میں جو ہے 5ویں نمبر میں وہ ایران آ رہا ہے، یعنی کہ پیداوار کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ ایران ہے. جنوب مغرب میں ذخائر موجود ہیں، یعنی کہ ایران کے ملک میں اس کے جنوب مغرب میں کافی زیادہ ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں. ایران ملک میں جنوب مغرب میں کافی زیادہ تیل کے ذخائر موجود ہیں. تو خورستان، اس میں کچھ علاقے لکھے ہوئے ہیں. خورستان ہو گیا، مسجد سلیمان ہو گیا، بخت کھیل ہو گیا، گاچ ہو گیا، آگا جاری ہو گیا،
نفت سفید ہو گیا، لالی ہو گیا، کرمان شاہ ہو گیا، اور قوم سے نکالا جاتا ہے۔ قوم جو ہے یہ مقدس سٹی ہے، ہولی سٹی ہے، ایران کا مقدس جگہ ہے، یعنی کہ شرائن کے حساب سے معصومہ قوم سے بھی یہ معصومہ قوم جو ہیں وہاں پہ ان کا روزہ مقدس جو ہے ہولی شرائن موجود ہے، تو قوم سے بھی تیل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے ایران میں۔ ایران میں قوم کے شہر سے بھی تیل نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیل صاف کرنے کے کارخانے آبادان اور خاک میں ہیں، یعنی کہ جو تیل صاف کرنے کے علاقے ہیں وہ آبادان اور خاک میں ہیں۔ آبادان بھی شہر ہے جہاں سے وہ تیل نکال کے وہاں سے لے جاتے ہیں اور وہاں پہ صاف کرتے ہیں، اور خارق میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، تیل کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیل کی پیداوار کے لحاظ سے چھٹا ملک جو ہے 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق کینیڈا ہے۔ کینیڈا جو ہے میکنیزی کے طاس کے علاقے ہو گیا، ٹرون ویلی ہو گیا، ریڈ وائر ہو گیا، ابرنا ہو گیا، اور درائے باسکا کی وادی میں ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے کینیڈا میں یہ والے ممالک آپ نے لکھنے ہیں کہ یہاں سے کیا کیا جاتا ہے، تیل کو نکالا جاتا ہے کینیڈا میں، تو ان کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات ہو گیا، یعنی کہ UAE جسے آپ بولتے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں، اس کا مخفف ہے UAE کا، تو وہاں سے بھی تیل جو ہے نکالا جاتا ہے۔ دنیا میں پیداوار کے لحاظ 7واں بڑا ملک جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے پیداوار کے لحاظ سے، 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق۔ 7 ریاستوں کی فیڈریشن ہے یہ، یعنی کہ یہ فیڈریشن جو ہے UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، یہ 7 ریاستوں کی کیا ہے، ایک فیڈریشن ہے جہاں سے تیل کو نکالا جاتا ہے۔ اس میں دبئی اور ابو ظہبی جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ممالک ہیں UAE میں تیل نکالنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 8واں بڑا ملک جو ہے 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق میکسیکو ہے، جہاں سے تیل کو نکالا جا رہا ہے۔ اس میں جنوبی امریکہ کا اہم ملک ہے جو برآمد کرتا ہے، یعنی کہ دوسرے ممالک میں کیا کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی ساحل، اہم چشمے ٹمسکو، ٹکسممپان اور یہاں پہ راکروز جو ہیں، یہ والے علاقے جو ہیں میکسیکو میں اہم علاقے ہیں جہاں سے وہ کیا کرتا ہے، تیل کی پیداوار کو حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میکسیکو ملک جو ہے یہ پیداوار کے لحاظ سے زیادہ تر کیا کرتا ہے، درآمد کرتا ہے، یعنی کہ دوسرے ممالک میں برآمد کرتا ہے، دوسرے ممالک میں بھیجتا ہے تیل کو۔ اس کے علاوہ 8واں بڑا ملک جو ہے تیل کی پیداوار کے لحاظ سے وہ برازیل ہے۔ برازیل میں جو علاقے ہیں وہ درائے سینٹ ویز کے طاس میں ملتے ہیں، یعنی کہ درائے سینٹ ویز کے طاس میں کچھ علاقے ہیں جہاں پہ تیل کی پیداوار ہے۔ اس کے علاوہ 100 مربع میل کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ جو تیل کے علاقے ہیں یہ 100 مربع میل میں کیا ہیں، یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ریوڈی چیوز اور تیل کی جو ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ یہ والا ریوڈی چیوز جو ہے یہاں سے بھی کیا کیا جاتا ہے، تیل کو نکالا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ عالمی منڈی کو فروخت بھی کرتا ہے۔ میکسیکو کے ساتھ ساتھ برازیل بھی تیل جو ہے وہ عالمی منڈی میں کیا کر رہا ہے، فروخت کر رہا ہے۔ تو اس سوال کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ یاد کرنا ہے، ویری امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔